بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شہزاد رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ہسٹری یوٹیوب چینل۔ تمام ناظرین کو دا ہسٹری یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم مراد رسول تھے۔ آپ کا قلب انوار الہی سے روشن تھا۔ شمع رسالت سے روشنی پانے کے بعد وہ خود بھی منبع و نور و ہدایت کا سر چشمہ بن گئے تھے۔ آپ کی بصیرت و دانش جہاں عقل و خرد کو شادابی اور تازگی بخشتی تھی، وہیں آپ کی فہم و فراست اور ان واقعات و حقائق کا بھی ادراک کر لیتی تھی جو مستقبل کے پردوں میں چھپے ہوئے تھے۔ سچ اور جھوٹ کی پہچان کرنے میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ آپ نے اپنی ذات کو عمل کے سانچے میں اس طرح ڈھالا تھا کہ آپ کے اخلاق و کردار تربیتی دروس کی حیثیت اختیار کر گئے تھے۔ آپ کی جرأت و بہادری، عاجزی و سادگی، ہمت و مردانگی، بلند حوصلہ و استقامت، دیانت و ایمانت، ذہانت و فطانت اور انابت و خشیت کی مثالیں تاریخ کے صفحات پر اس طرح چمک رہی ہیں کہ انہیں دیکھ کر آنکھیں چندیا جائیں۔ شادی بیاہ کے معاشرتی معاملات، اولاد کی تربیت، اہل خانہ کے حقوق کی پاسداری، عزیزوں اور دیگر رفقا کے ساتھ ملنساری، عزت داروں کی عزت کی حفاظت، احساس ذمہ داری اور رعایا کی خبر گیری، غلاموں سے حسن سلوک، ان کے حقوق کی نگہداشت، غیر مسلم رعایا کے حقوق کی ضمانت، خواتین کے مسائل و مشکلات سے باخبری اور ان تمام مسائل کے حل میں مدد و تعاون، بیت المال کا بہترین نظام، ریاست میں عدل و مساوات کا قیام، ظالم اور لٹیروں کے احتساب کا اہتمام، بے زبان جانوروں پر بھی حد درجہ مہربان، قرآن و سنت کی تعلیمات اور ان کی ترویج کا بہترین انتظام، سختی کے وقت ایسی شدت کے دریاؤں کے دل دہل جائیں، ہلتی زمین ساکن ہو جائے، شیطان اپنا راستہ تبدیل کر دے اور پہاڑ بھی کانپ اٹھیں، مگر نرمی کے وقت ایسی نرمی کہ ریشم بھی شرمسار ہو جائے، کمزوروں اور بے کسوں کے سامنے حوصلہ پیدا کرنے والی عاجزی و انکساری، ظلم و جفا کے مقابلے پر پختگی، اہل علم و تقوی کی عزت و توقیر، مشورہ دینے میں جرأت و صراحت، اجتماعی فیصلہ قبول کرنے میں کامل، اللہ کی رحمت سے ایسے امیدوار کہ اپنے ہی نفس کو جنت کی نوید سنائی، اور رب ذوالجلال کے قہر و جلال و عذاب سے ایسے لرزاں و ترساں کہ اپنے ہی نفس کو جہنم کی وعید بھی سنائی، شہری ملکی اور بین الاقوامی قوانین سازی کے بیک وقت ماہر استاد، الغرض ہر موضوع پر سیرت فاروق اعظم ایک حسین مرقع ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ، ان دو عمروں میں سے جو آپ کو محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما، ایک عمر بن حشام یعنی ابو جہل اور دوسرے عمر بن الخطاب۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ثابت ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم فضائل ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے حق بات کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور دل میں رکھ دیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ میں شیاطین انس و جن کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عمر کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں۔ سحری کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے تھے اور لوگوں کے حالات معلوم کر رہے تھے۔ اچانک آپ کے کان میں ایک پریشان حال عورت کی آواز پڑی جو اپنے جذبات کا اظہار ان دو شعروں میں کر رہی تھی۔ رات طویل ہو گئی اور اس کے اطراف میں تاریکی پھیل گئی، اگر خدا کا خوف نہ ہوتا جس کی مثل کوئی نہیں تو اس چارپائی کی تمام جوانب زور سے ہلا دی جاتی۔ ان دو شعروں نے حضرت عمر پر بڑا اثر کیا۔ اس عورت سے اجازت لی، پھر اندر تشریف لے گئے۔ اس عورت سے پوچھا تو کیوں پریشان ہے؟ اس نے غمگین ہو کر کہا کہ آپ نے میرے خاوند کو اتنے مہینوں سے جلا وطن کر رکھا ہے، حالانکہ مجھے اس کا اشتیاق ہو رہا ہے۔ حضرت عمر نے سنجیدگی سے پوچھا کیا تمہارا ارادہ کسی برائی کا ہے؟ اس عورت نے کہا معاذ اللہ، ہرگز نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ حوصلہ رکھو، تمہارے شوہر تک پیغام پہنچ جائے گا۔ بعد ازاں حضرت عمر اپنی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تم سے ایک اہم بات پوچھنا چاہتا ہوں، تم اس کی وضاحت کر دو۔ پھر دھیمی آواز میں پوچھا عورت کتنے عرصے تک اپنے خاوند سے صبر کر سکتی ہے؟ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سر شرم کے مارے نیچے کر لیا تو حضرت عمر نے ان پر تخفیف کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹی بے شک اللہ تعالی حق بات کہنے سے شرم نہیں فرماتے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حیا و شرم کی وجہ سے زبان تو نہیں کھولی، البتہ ہاتھ کے اشارے سے کہا 3 ماہ تک یا زیادہ سے زیادہ 4 ماہ تک۔ چنانچہ حضرت عمر نے پھر یہ فرمان جاری کر دیا کہ کوئی لشکر 3 ماہ سے زیادہ نہ روکا جائے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پروقار اور پرسکون انداز میں بیٹھے تھے۔ آپ کے ارد گرد صحابہ و تابعین کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ لوگوں کو نادر اور انوکھے واقعات سنا رہے تھے۔ اسی اثنا میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدینہ کے کسی گلی میں ایک جن سے ملاقات ہوئی۔ اس جن نے ان صحابی کو کشتی کی دعوت دی۔ چنانچہ ان کی کشتی ہوئی تو ان صحابی نے اس جن کو پچھاڑ دیا۔ پھر ان صحابی نے کہا کہ مجھے تم کمزور اور لاغر جسم کے آدمی لگتے ہو، تیرے ہاتھ بھی کتے کے ہاتھوں جیسے ہیں، یا پھر تم کوئی جن ہو؟ جن نے کہا ہاں خدا کی قسم میں جنوں میں سے ہوں۔ صحابی نے فرمایا میں تمہیں اس وقت تک چھوڑنے کا نہیں جب تک تم مجھے وہ دعا نہیں بتاؤ گے جس کے ذریعے ہم تمہارے اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ اس جن نے کہا وہ آیت
करसी है। किसी ने हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि वो सहाबी कौन शख्स थे। उन्होंने फरमाया कि ऐसा सहाबी उमर के सिवा कौन हो सकता है। एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मिंबर पर जलवा अफरोज हुए और अज़राही नसीहत ऐलान किया, मैं तुमको खुदा ताला की कसम देकर कहता हूँ, जो आदमी मेरे अंदर कोई ऐब जानता हो वो इस ऐब को ज़रूर जिक्र करे। ये ऐलान होते ही हर तरफ शोर व गोगा मच गया, आवाज़ें बुलंद होने लगी। इतने में एक आदमी उठा और इसने कहा, आपके अंदर दो ऐब हैं। ये सुनकर हज़रत उमर का चेहरा खुशी से दमक उठा और मुस्कुराते हुए दरियाफ्त किया, वो कौन से ऐब हैं? अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए। इस आदमी ने कहा कि आपके पास दो कमीज़ें हैं, एक कमीज़ पहनते हैं और दूसरी उतारते हैं। आप नौ बनो खाने जमा करते हैं, जबकि ये आम लोगों की वुसअत से बाहर है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, खुदा की कसम अब मैं दो कमीज़ों और दो तरह के खानों को हरगिज़ जमा नहीं करूँगा। एक रात हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपना दुर्रा लिए निकले। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके साथ थे। आपने एक घर में आग की रोशनी देखी। आप इस घर के पास पहुंचे और इसमें दाखिल हुए तो देखा एक बूढ़ा शख्स बैठा है जिसके सर के बाल सफ़ेद हो चुके हैं। इसके सामने शराब रखी है और एक लोंडी गाना गा रही है। हज़रत उमर ने इस पर धावा बोला और फरमाया कि मैंने इस बूढ़े से ज़्यादा कभी मंजर रात के वक्त नहीं देखा, जो बूढ़ा अपनी अजल का इंतजार कर रहा है। इस आदमी ने अपना सर उठाया और कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपने जो हरकत की है वो ज्यादा कभी है। आपने टो लगाई, हालांकि आपने खुद टो लगाने से मना किया है, और दूसरा ये कि आप बिला इजाजत दाखिल हुए हैं। हजरत उमर ने फरमाया कि तुम सच कहते हो। फिर हजरत उमर वहां से निकले और रंजीदा होकर कहने लगे, ए उमर, अगर परवरदिगार ने इसे माफ ना किया तो क्या बनेगा? वो इनसे छुपता फिरता था और कहता था कि उमर ने मुझे देख लिया है, वो जरूर सजा देंगे। वो बूढ़ा शख्स एक अरसा तक हजरत उमर की मजलिस में नहीं आया। एक रोज हजरत उमर लोगों की एक जमात के हमरा बैठे थे कि अचानक आदमी आया जैसे वो अपने आप को छुपा रहा हो और मजलिस के आखिर में आकर बैठ गया। हजरत उमर की नजर इस पर पड़ी। फरमाया, इस बूढ़े आदमी को मेरे पास लाओ। एक आदमी इसके पास आया और इससे कहा कि अमीरुल मोमिनीन के पास चलो। वो आदमी उठा और उसके सर पर हजरत उमर का खौफ सवार था, वो जरूर इसको सजा देंगे। हजरत उमर ने इससे कहा कि मेरे करीब हो जाओ। इसको अपने करीब करते रहे यहाँ तक कि अपने साथ बिठा लिया और आहिस्ता आवाज में इसके कान में कहा कि सुनो, इस जात की कसम जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ भेजा है, मैंने लोगों में से किसी को भी इस वाक़े की खबर नहीं दी जिसका मैंने मुशाहिदा किया था, हत्ता कि इब्ने मसूद को भी इसकी खबर नहीं। इस आदमी ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, अपना कान करीब कीजिए। फिर कान में कहने लगा, इस जात की कसम है जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ भेजा है, मैंने भी वो काम दोबारा नहीं किया, यहाँ तक कि मैं इस जगह पर बैठ गया। हजरत उमर ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए अल्लाहु अकबर कहा। लोग ना समझे कि आपने नारा किस वजह से बुलंद किया। तो जी नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने आपके सामने हजरत उमर की ज़िंदगी के कुछ ख़ास वाक़यात पेश किए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारी इस्लामी, तारीख़ी और मालूमाती वीडियोज़ बिला ताख़ीर मिलती रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।